اور علی کی بات بیان کروں اور مولا کائنات کی بات بیان۔ حضور جب مولا علی کو جنگ پہ بھیج رہے تھے، کوئی کہتا اللہ موت دے تو گنبد خضرا کو دیکھتے دیکھتے دے، کوئی کہتا ہے کعبہ دیکھتے دیکھتے دے، کوئی کہتا ہے بابا رشک اللہ شاہ کے قدموں میں موت دے، کوئی کہتا ہے پیر کا چہرہ دیکھتے دیکھتے دے۔ حضور کہتے ہیں اللہ وہ رسول جو خدا کو دیکھتا ہے بے حجاب، وہ سو جائے تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی۔ اللہ اکبر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، جس کے لیے قرآن میں آیا جو خدا کا وجہ کریم بے حجاب دیکھے، وہ نبی علی کو دیکھ کر دعا کرتے اللہ علی کو جنگ پہ بھیج رہا ہوں، جب تک اس کا چہرہ نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ آئے۔ علی حضور علی کا چہرہ ہم کسی غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا تو دور کی بات ہے، برابر نہیں مانتے۔ ایک صدی سے دوسروں سے جھگڑا اسی بات پہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے نبی کو بھائی کہہ دیا۔ ہم نے کہا کہ بھائی کہنے والا بے ایمان ہو سکتا ہے۔ ارے جس کو نبی نے بھائی کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے، ساری زندگی انہوں نے بھائی نہ کہا اور بتا دیا کہ علی یوں احترام مصطفیٰ کرتا ہے، لیکن نبی نے کہا جب تک علی کا چہرہ نہ دیکھوں مجھے موت نہ آئے۔ نبی نے بتا دیا کہ میرے دل میں محبت علی کی کتنی ہے۔ حضور کہتے ہیں کوئی اس پہ نہیں سمجھے آپ، یہ اہل عرفان کی محفل میں بیان کرنے والی بات ہے کہ نبی نے علی کا چہرہ دیکھ کر موت مانگی ہے۔ اس کی اہمیت آپ نہیں سمجھے، اس کی اہمیت آپ نہیں سمجھے، لیکن میں آپ کے لیے نہیں، میں ان لوگوں کے لیے بیان کرنے لگا ہوں، اس لیے کہ یہ بات عرفان کی یہاں بیان کر کے ان سے قبولیت کی سند لینا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا باپ کی تعریف زیادہ پسند ہے۔ یہ سب بیٹے ہی تو، سوئے بھی بیٹے، اکثر بیٹھے بھی بیٹے، لیٹنے والے بھی اکثر بیٹے ہیں، بیٹھنے والے بھی اکثر بیٹے ہیں۔ اس لیے میں مولا علی کا ذکر کرنے لگا ہوں، لیکن سنیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اے بھیا اے بابو ذکر علی چل رہا ہے یار، میرے عزیز میرے بھیا سن، اللہ اکبر، مولا کائنات کی شان کیا ہے، میرے مولا کی شان کیا ہے، میرے مولا کا مقام کیا ہے، میرے مولا کا مرتبہ کیا ہے، میرے مولا کی عظمت کیا ہے۔ ہر سید نے اپنے دور میں سب سے زیادہ کسی کی تعریف کی تو علی کی۔ سیدنا مخدوم الشمس جہانگیر سمنانی ہندوستان آئے تو ہندوستان میں اس وقت رافضی اور سنی کا جھگڑا بہت عروج پہ تھا۔ بادشاہوں نے رافضیت کو عروج دے رکھا تھا اور سنیوں نے، اہل اقتدار کی ہمیشہ عادت ہے کہ باطل کو آگے کرتے ہیں، حالانکہ کوئی اگر ادھر سے متاثر ہو تو وہ برا نہیں مانے، میری گفتگو آخری تک سنیں، ہم چیٹنگ باز لوگ نہیں ہیں۔ اور ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، ہم سے زیادہ حق پہ کون ہو سکتا ہے؟ سنیوں کی حقانیت کی علامت یہ ہے کہ امام حسین سے لے کر امام مہدی تک سب کا مسلک اہل سنت ہے، سب کا مسلک اہل سنت ہے۔ ہم علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں، ہم علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پیچھے میں نماز پڑھوں، اگر کوئی میرا مرید ہے نا، میں مرید کرتا نہیں ہوں لیکن مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی میرا مرید اس امام کو گالی دے تو اس امام کو بعد میں گالی دے گا، پہلے گالی مجھ پر ہے، کیونکہ میں نے ایسے گندے کے کوئی امام کیوں بنایا۔ اگر وہ میرے امام کو میرا مرید گالی دیتا ہے تو وہ مجھے پہلے دیتا ہے، امام کو بعد میں دیتا ہے۔ ہم صدیق و فاروق و عثمان کی گستاخی کس منہ سے کریں؟ کیونکہ مولا علی نے تقریباً 12 سال سے زیادہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے۔ جب میرے جیسا گرا پڑا سید امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو سید السادات کسی بگڑے کے پیچھے نماز کیسے پڑھتا؟ علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے بتا دیا، علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے بتا دیا کہ جس کے پیچھے میں کھڑا ہوں اس کی گستاخی کرنے والا میرا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات کرنے لگا،
تو حضرت مخدوم سمنا کا ذکر چل رہا تھا، حضرت مخدوم پاک کا ذکر چل رہا تھا. جب وہ محمد آباد پہنچے اعظم گڑھ ضلع میں، تو وہاں پہ کچھ ظاہر بین لوگ، کیونکہ دنیا میں ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جس کو علم کا فیضان ملتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو علم ملتا ہے فیضان نہیں ملتا. تو وہ ہر چیز پہ نکتہ چینی کرتے، یہ تو ضعیف ہے، یہ تو موضوع ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا، وہ تو ویسا، وہ تو ویسا. ان کی عادت ہی فتنہ خوری کی ہوتی ہے. جن کو علم ملتا ہے مگر فیضان نہیں، اور جن کو فیضان علم ملتا ہے وہ کبھی علی کا اور اولاد علی کا باغی نہیں ہوتا. یہ خاص بات ہے. علم دے خدا تو علم کا فیضان دے، ورنہ شیطان کے پاس بھی بہت علم تھا. علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے. جسے علم کا فیضان نہیں ملتا وہ نبی کے علم کو گائر جانوروں کے علم سے تشبیہ دیتا ہے، اور جس کو علم کا فیضان ملتا ہے جب وہ نبی کی اولاد کی بارگاہ میں خراج پیش کرتا ہے تو یوں پیش کرتا ہے: نور بنت نور زوجے نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لما نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سکتے ان کے جاموں میں ہے نیلا نور کا. تو نتیجہ نکلا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مخدوم سمنا جب محمد آباد پہنچے تو لوگوں نے کہا، کچھ ظاہر بین علم والے کا خلفائے راشدین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. آپ نے کتاب پیش کر دی. پہلے نمبر پہ صدیق اکبر کا نام تھا، دوسرے نمبر پہ فاروق اعظم، تیسرے نمبر پہ عثمان غنی، چوتھے نمبر پہ مولا علی کا نام تھا. صدیق اکبر کی فضیلت چند اوراق پر تھی، فاروق اعظم کی فضیلت چند اوراق پر تھی، عثمان غنی کی فضیلت چند اوراق پر تھی، اور علی کی فضیلت درجنوں اوراق پر تھی. انہوں نے کہا ترتیب تو صحیح لکھی لیکن علی کا ذکر زیادہ کیا. ترتیب تو صحیح لکھی لیکن علی کا ذکر زیادہ کیا. اب جمعہ کا دن آنے دو، ہم اشرف پر فتویٰ لگا دیں گے. مولا حضرت اشرف سمنا کو پتہ چلا، مسکرا کے کہا جمعہ آنے تو دو. شاید بیچاروں نے جمعہ کا انتظار اس لیے کیا کہ اس زمانے میں ایسے جلسے نہیں ہوتے ہوں گے، ورنہ وہ فوراً کانفرنس کر کے فتویٰ پڑھتے. لیکن انہوں نے جمعہ کا انتظار اس لیے کیا کہ اس زمانے میں شاید جلسوں کا انتظام نہیں تھا. حضرت اشرف سمنا نے کہا جمعہ آنے دو. جمعہ کا جمعرات کا دن گزرا، جمعرات کی رات گزری، فجر سے ایسی بارش شروع ہوئی کہ محمد آباد کے گھروں میں پانی گھس گیا. کوئی جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آ ہی نہیں سکا. اس دن جمعہ کی نماز ہو ہی نہیں سکی. پھر لوگوں نے کہا یہ جمعہ نہیں، آئندہ جو جمعہ فتویٰ لگائیں گے. آئندہ جمعہ آیا، پھر اتنی برسات ہوئی کوئی مسجد نہ جا سکا. تیسرے جمعہ بھی اتنی برسات ہوئی کوئی نہیں جا سکا. ان میں ایک ہوشیار تھا، کہا یار اس کو چھوڑ دو ورنہ زندگی بھر جمعہ ہی نہیں پڑھ سکو گے. اس کو چھوڑ دو، اور اگر فتویٰ ہی لگانا ہے تو پہلے جا کے پوچھو تو اس نے ایسا کیا کیوں. اس لیے کہ اہل انصاف کا طریقہ ہے فتویٰ لگانے سے پہلے پوچھتے ایسا کیا کیوں. اس سے جا کے پوچھو تو صحیح کیوں ایسا کیا. جب آ کر کے پوچھا اشرف سمنا یہ بتاؤ